اصل میں 2 یا 3 رکوع نہیں ہے، بولا اللہ کے رسول نے لمبا رکوع کر دیا تھا تو کچھ صحابی اٹھ کے دیکھتے تھے، وہ اتنا لمبا رکوع کر دیا اٹھ نہیں رہے، تو ان سے پچھلے صحابہ نے کہا شاید کہ رکوع زیادہ کیے ہیں۔ اعوذ باللہ، صحابہ کی شخصیات میں کتنی بڑی تہمت ہے کہ وہ نماز توڑ کے اوپر اٹھ کے دیکھتے تھے کہ اللہ کیسے اٹھے ہے کہ نہیں۔ المرء یقیس علی نفسی، ہر بندہ اپنے آپ پہ ہر ایک کو قیاس کرتا ہے، خود سے باطن جیسا ہو دوسرے کو بھی اس نے ملوث کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کی شخصیات نماز توڑ کے ایسے دیکھے، اتنی بڑی تہمت اور اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہا ہے؟ کیونکہ مسلک ان کا یہ کہتا ہے کہ نماز کسوف ہو یا خسوف اس پہ رکوع ایک ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے بڑے نے یہ کہا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہیں 300 سے زائد روایتیں، کان اذا قام الى الصلاة، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کبر اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے، وَإِذَا رفع رأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے، وفی روایت اخرى، اور دوسری روایت میں آتا ہے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے۔ لیکن لکھنے والا کیا لکھتا ہے، بلکہ لکھنے کی بات تو رہی نہیں، پوری دنیا کی زبان میں بول رہی ہے۔ اصل میں صحابہ نماز شروع میں پڑھتے تھے نا تو بغلوں میں خود چھپا کے آ جاتے تھے، اس لیے حکم ہوا تھا کہ تم رفع الیدین کریے۔ اللہ کی قسم ذرا سوچو صحیح، ان کا ایمان جو اشارہ ابرو پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے اور جانے بھی، وہ بت چھپا کے آتے تھے مسجدوں میں۔ اندازہ کیجیے، یہ ہے علماء سوء۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی عورت کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا اور نصاب بنے ہوئے ہیں، دین کی دعوت دی جا رہی ہے، لاکھوں کروڑوں کی شکل میں پیغامات پہنچائے گئے ہیں، اور لکھا کیا ہم نے؟ کتاب اللہ نہیں ہوگی گٹھلے میں، ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس میں یہ لکھا ہے، کبھی اس کو پڑھ کے بھی دیکھنا۔ کیا لکھا ہے؟ ایک عورت جس کو اللہ کی آزمائش آئی، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، جناب حضرت صاحب نے دعا فرمائی، ابر سے ایک شخصیت آئی، لمبے لمبے بال تھے، جس نے آ کے عورت کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، والعیاذ باللہ۔ مریض ٹھیک ہو گئی، جب جانے لگے تو پیچھے سے پکڑا، کہا آپ کون ہیں؟ مریض ٹھیک ہو گیا، آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ انہوں نے کہا بھول گئے ہو، میں تیرا بھائی محمد ہوں۔ اعوذ باللہ من ذلک۔ کس عقیدے کی میں بات کروں، کس طرح دین کو مسخ کیا گیا ہے۔ وہ سرتاج رسل جس نے تو بیعت دیتے وقت بھی ہاتھ نہیں ملایا، اس کے بارے میں یہ عقیدہ پیش کرنا کہ وہ قبر سے اٹھ کے ابر میں گئے اور وہاں سے زمین پہ آئے اور عورت کے پیٹ اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا، قرآن و حدیث کا تقدس کہاں ہے؟ یہ وہ بنیادیں ہیں جس سے آج عمل بگڑے ہیں۔ اور آج مجھے تعجب اس بات کا ہوتا ہے، کتنے شریف دل لوگ، نیک دل لوگ کہتے ہیں چلو دین کی بات کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ ابن سیرین کے پاس بدعتی آدمی آیا ہے، کہتے ہیں آپ سے قرآن سننا کا ضرورت نہیں ہے،
ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں. کہا میں تجھ سے قرآن بھی نہیں سنوں گا. پوچھا کیوں؟ کہا تم قرآن پڑھو، پڑھتے پڑھتے کوئی ایسا لفظ پڑھ دو اس کا معنی بیان کرتے وقت اس کا میرے دل میں گھر کر جائے اور میں بھی گمراہ ہو جاؤں. اور امام احمد بن حنبل آج ہم اس سے زیادہ تو حدیث میں زیادہ ماہر نہیں ہیں. کہ پھر کیا ہے؟ اور ایک نہیں 20 خاندان اس غلط روش کی وجہ سے اپنے عقیدے کو ذبح کر چکے ہیں. بس یہ اخلاق تو اچھا ہے، اخلاق تو کینیڈا میں جاؤ سب سے اچھا ملے گا. کفر نے یہی تو پہچان کی ہے کہ یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز سے اختیار کر لیا ہے کفر. اخلاق پیش کرتا اور ساری دنیا جو ہے ان کو سجدہ کرنے میں تیار ہو گئی ہے. عقائد کی بات دیکھو، دین بگڑتا کیسے ہے. کون ہے آپ کا خالق؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر تو یہ کہتے ہو وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، کتا بھی ہمارا رب ہے اور خنزیر بھی ہمارا ہے. ان عقائد پہ سجدہ کرتے ہیں آج لوگ صرف اس بات پہ کہ دین کی بات ہو رہی ہے اور چلو اخلاق اچھا ہے. أَيْنَ الْعَقِيدَةُ أَيْنَ الْحَشْمَةُ؟ کہاں ہے دین کی عزت؟ کہاں ہے غیرت ایمانی کہ اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے انوار جو کتے میں نظر آتی ہے، استغفر اللہ، اور کہا جائے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہاں یہ وہی کہتا ہے انکم اذا مثلہم، جو ان جیسا ہو جاتا ہے. حق والا شخص باطل کو باطل کہتا ہے، وہ حق نہیں کہہ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. 3 بادشاہوں سے درے کھائے ہیں امام احمد بن حنبل نے، لیکن مانے نہیں ہے، باطل کو حق نہیں کہا. کہا پھر کیا ہو؟ مار لو. تم اپنی آزمائش کر لو، میں اپنی آزمائش کرتا ہوں. اور ساتھ آواز دے کے کہا بینی و بینکم الجنائز، تمہارا اور میرا فیصلہ جنازے کا دن کرے گا. اور راوی کہتے جب امام احمد بن حنبل کا جنازہ نکلا تو جدھر کو دیکھتے تھے نظر یہی آتا تھا کہ آج پوری کائنات اکٹھی ہو گئی ہے. سبحان اللہ. حق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حق ہی رہے، اور حق صرف قرآن میں ہے، صرف اللہ کے رسول کے فرمان میں ہے. اور علماء ربانیین دلائل 2 طرح کے دیتے ہیں، بھئی قرآن کا یہ حکم ہے، یہ حدیث کا حکم. تیسری دلیل وہ دینا پسند نہیں کرتا. اور یہاں میں یہ بات کہہ دوں، شاید کہ کسی کی تسلی نہیں ہوئی تو میں کروا دیتا ہوں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ابراہیم النخعی کہتے تھے لا تجالسوا اہل الاہواء، خواہش کے مرید غلام قیدی ان کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں. ان کو قرآن و سنت سے غرض ہی نہیں ہے، وہ تمہارے حق کو برداشت نہیں کرتے. تو ان کی آواز کو، ان کی خواہشات پہ لبیک کیوں کہتے ہو؟ کیوں؟ فَإِنَّ مُجَالِسَتَهُمْ تُذْهِبُ بِنُورِ الْإِيمَانِ، ان کے ساتھ بیٹھو گے تو قلبی نور سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اور ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، اور جو اس بن عبید فرمایا کرتے تھے لا تمكنن سمعك من صاحب هوى. بدعتی آدمی جو قرآن و سنت کو نہیں مانتا، اپنی ہی بات کرتا ہے، غلام علان کی بات کرتا ہے، اس کے سامنے کان بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ جانے کس وقت یہ سم یہ زہر تیرے کان میں گھل جائے اور تم بھی اسی راستے پہ چل نکلے. امام احمد بن حنبل کی بات سن کر کے نکل گیا آگے. جب ایک شخص آیا کہتا کچھ باتیں کرنی ہیں، فرمایا ولا کلمہ ولا کلمہ، میں ایک کلمہ بھی تجھ سے بولنا پسند نہیں کرتا، تیرا مقصد دین سمجھنا نہیں ہے. تو غلام ہے اپنی خواہش کا، تو غلام ہے اپنے بڑوں کا، اور میں غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ. میرے ساتھ بات کرنی ہے تو حدیث کی کرو، قرآن کی کرو. میرا سر جھکتا نظر آئے گا، تم کسی اور کی بات لاؤ گے تو وہ بات تو بنے گی نہیں. علماء ربانیین ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور علماء سوء ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی کو برا کہیں گے، غلط کہیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے. وہ لوگوں کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں،
علماء ربانیین لوگوں کی رضا کو کسی خاطر میں نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں میرا اللہ راضی ہو جائے لوگوں کو خود کروائے گا۔ ان کی طاقت کیا ہے ناراض؟ من تنظر الى اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگ ناراض ہو جائے۔ رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس، اللہ خود بھی راضی ہوتے ہیں اور ان کو بھی نکیل ڈال کے راضی کرواتے ہیں۔ ومن انطمس رضا الناس بسخط اللہ، جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، اللہ خود ناراض ہوتے ہیں پھر انہی کے ہاتھوں سے ذلیل بھی کرواتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے صحیح کہا تھا، اکثر ابن صیفی رضا الناس غایہ لا تدرک۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اوحى اللہ عز وجل الى جبریل، اللہ نے جبریل کی طرف وحی کی، ان اقلب مدینہ کذا وکذا بأہلها، فلان شہر اور بستی کی طرف جاؤ اور پورے کے پورے شہر کو الٹا دو۔ قال یا ربی، اے میرے رب، ان فیہم عبدک فلان، اس قوم میں تو ایک ایسا تیرا بندہ بھی ہے، لم یعصک طرفت عین، آج تک اس نے تیری نافرمانی کی ہی نہیں ہے۔ طرفت عین، بتا جواب کیا ملا؟ یہ نہیں ملا تخت لے جا اور اس کو بٹھا کے اس کو میرے پاس لے آؤ تو باقیوں کو الٹا دو۔ فرمایا اقلبها علیہ، سب سے نیچے اس کو رکھو، پوری بستی اس کے اوپر الٹا دو۔ اور دوسری روایت بتاتی ہے، طبرانی بہقی کی بات کر رہا ہوں میں، فرمایا بِهِ فَابْدَأْ، اس سے شروع کرو۔ اللہ ہو کیوں؟ اس نے تو کبھی نافرمانی کی نہیں۔ فرمایا فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس کے سامنے میری اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبر اور میرے دین کی تذلیل ہوتی ہے، اس کے ماتھے پہ کبھی سلوٹ بھی نہیں آئی۔ اس کی نیکی اپنی جگہ ہے، لیکن نیکی کا اصل معنی یہ ہے کہ بات حق کی کرے جس سے میں راضی ہو جاؤں۔ اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے علماء ربانی کی۔ احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے، ہوش ہو جاتی، ہوش آتی، فاسق باللہ، بہت بڑا ظالم تھا یہ شخص، پاس کھڑے ہو کے کوڑے مروائے، کہتا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کہا پھر تجربہ کر لے، کروا لے۔ ان لوگوں نے حکومتوں کے ساتھ ماتھے لگائے، منوا لو۔ آخر فاسق باللہ کے بارے میں تو لکھنے والے نے بڑی بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں کہ اس کا روب اتنا تھا کہ جس کو آنکھ کھول کے دیکھ لیتا وہ تاشے سے گر جاتا تھے۔ کہا اللہ تجھ سے بدلہ لے گا۔ اس دن فاسق باللہ کو پھر موت آئی ہے، کتنے پردے چیر کے اندر جاتا تھا اپنے کمرے میں، 2 دن مرا رہا ہے، کوئی وزیر ڈرتا جاتا ہی نہیں، اور جب گئے ہیں تو ٹہلتے ہوئے اس کو جا کے دیکھا، سب کی موجودگی میں ایک چوہا آیا، جن آنکھوں کی ہیبت اور دبدبے سے لوگ ڈرتے تھے، ان کے سامنے ابھی اس کو دفنانے کی تیاری نہیں ہوئی، دونوں آنکھیں چوہے نے نکالی اور لے گئی۔ 3 بادشاہوں نے کوڑے مروائے، امام احمد بن حنبل۔ لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، کیسے؟ بقی بن مخلد نے کہا میری پڑھائی چھوٹ گئی، آپ کا مسئلہ تو حکومت کے ساتھ ہے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا پڑھنا چاہتے ہو، میرے پہ تو پابندی لگی ہے، ایسا کرو وہ پرانی ٹاکیاں اپنے ہاتھ میں باندھو اور مانگنے والا کشکول ہاتھ میں پکڑ لو، دروازے پہ آ جانا مانگنے کی غرض سے، لوگ سمجھے تو مانگنے والا آیا ہے، میں تمہیں حدیث پڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بقی بن مخلد آج محدث ہیں، یہ چلتے چلتے ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے جب امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ آتے، کچھ دیر کھڑے ہوتے اور حدیث سے سن کے یاد کر کے چلے جاتے، آج جو محدث ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو
اس مصیبت سے آزاد کیا اور کہا کرتے تھے لوگوں کسی نے پڑھنا ہے تو ذوق بکی بھی مخلد کا لے کے آئے.